نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس رواہ البزاز باسناد حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے جنت ہے جسے اپنے عیوب کے اوپر نظر دوسروں کے عیوب ٹٹولنے سے باز رکھے۔ ہر وقت اس کی نظر اپنے عیوب کے اوپر ہوتی ہے، اپنی کوتاہیوں کے اوپر ہوتی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے عیوب کو دیکھتا ہے تو اسے یہ جرت نہیں ہوتی کہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھائے، اس لیے کہ انسان جب کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور ایک انگلی اٹھاتا ہے تو 3 انگلیوں کا رخ اس کی اپنی طرف ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور عیوب کا جو ہے نا وہ مجموعہ ہے، لہذا کیسے ہم کسی اور کی طرف جو ہے نا نظر اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیوب کے اوپر پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کو اگر آپ کسی مصیبت میں دیکھیں، کسی پریشانی میں دیکھیں، کسی بیماری میں دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے نا خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رحم دلی کا معاملہ ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اسے اس عیب سے اور اخلاقی کمزوری سے نجات عطا فرما، اور یا اللہ میری حفاظت فرما، اور یہ مسنون دعا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اور یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس اخلاقی کمزوری سے، اس بیماری سے، چاہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، اس سے جو ہے نا مجھے عافیت عطا فرمائی، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت ساروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ صرف آپ کا فضل ہے، آپ کے فضل سے جو ہے نا میں ان چیزوں سے بچا ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس مصیبت کے اوپر اور اس کی اخلاقی کمزوری کے اوپر جو ہے نا وہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی مسلمان بھائی کی اخلاقی کمزوری کے اوپر یا کسی بیماری کے اوپر، روحانی یا جسمانی بیماری کے اوپر اگر وہ خوش ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ رب العزت اس کے اوپر تو رحم فرما دیں گے، لیکن اسے پھر اس بیماری کے اندر، اس اخلاقی کمزوری کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار مت کرو، اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ورنہ اللہ رب العزت اس کے اوپر تو رحم فرما دیں گے، اسے تو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے اور تمہیں مبتلا کر دیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ جب انسان کسی مسلمان بھائی کی اخلاقی کمزوری کے اوپر خوش ہوتا ہے یا اسے اس کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ضرور اسے اس چیز کے اندر مبتلا فرماتے ہیں۔ تو ہماری نظر مسلمانوں کے عیوب ٹٹولنے والی نہ ہو، بلکہ ان کی اچھائیاں دیکھنے والی ہو اور ان کو بیان کرنے والی ہو۔ میرے محترم دوستو، وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا۔ جب عیب جو نگاہ ہوتی ہے تو ہر کوئی ہمیں فاسق و فاجر و کافر و زانی و شراب خور اور پتہ نہیں بد اخلاق اور کیا کیا نظر آتا ہے۔ پورا عالم اپنے سوا، اپنا آپ جو ہے نا جنید بغدادی نظر آتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ برا نظر آتا ہے۔ اگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ میرے محترم دوستو، لیکن جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے عیوب کو ٹٹولنا ہے، اپنے عیوب کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، خود احتسابی انسان کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر انسان کو پورے کا پورا عالم اور سارے انسان جو ہے نا وہ اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں۔ اور جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی اپنے عیوب کے اوپر نظر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت
ان عیوب سے چھٹکارے کی سبیل بھی پیدا فرما دیتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ وہ بن جائے، عادت بن جائے کہ ہر وقت دوسرے کے پیچھے جو ہے نا وہ پھرتے رہنا ہے اور اس کا ایک ایک عیب جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے، اس کو پھر بیان کرنا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرماتے، اور دنیا کے اندر اس کو جو ہے نا یہ سزا دیتے ہیں کہ اسے ضرور بالضرور اس بیماری کے اندر یا اس اخلاقی کمزوری کے اندر جو ہے نا مبتلا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں دوسرے کے عیوب دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔